اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے جب آئنسٹائن کی ملاقات مشہور مزاحیہ اداکار چارلی چیپلن سے ہوئی۔ آئنسٹائن نے چارلی سے کہا، میں فین ہو گیا ہوں آپ کا اور آپ کے انداز کا، آپ دنیا سے ایک لفظ بھی نہیں کہتے اور دنیا آپ کو سمجھ جاتی ہے۔ اس کے جواب میں چارلی نے کہا، ہاں یہ سچ ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ آپ کیوریز کے بارے میں اتنا کچھ کہتے ہیں اور سب آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کسی کو سمجھ نہیں آتا کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ دوستو، چارلی چیپلن ایک ایسا کامیڈین کردار تھا جس نے بنا کچھ کہے اپنی ایکٹنگ اور کامیڈی سے انڈسٹری میں ایسا نام بنایا کہ شاید کوئی اور بنا پائے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ان کے ہنستے ہوئے چہرے کے پیچھے کی دکھ بھری کہانی، غریبی اور بدحالی کی بٹی میں پک کر وہ ایسا سونا بنے جس کی چمک نے کروڑوں لوگوں کے چہروں پر مسکان بکھیر دی۔ سر چارلس اسپینر چارلی چیپلن برطانوی مزاحیہ اداکار اور فلم ہدایت کار تھا۔ امریکی سینما کے کلاسیکی ہالی ووڈ کے ابتدائی سے درمیانی دور میں چارلی چیپلن نے بطور فلم ساز اور موسیقار بہت شہرت پائی۔ چارلی چیپلن نے خاموش فلموں کے دور میں اپنی فلموں میں نہ صرف خود اداکاری کی بلکہ ان کے مصنف، خالق، ہدایت کار، پیشکار اور بعد ازاں موسیقار بھی خود ہی تھا اور اس دور کے سب سے بااثر فلمی شخصیات میں سے تھا۔ چارلی چیپلن فرانس کی خاموش فلموں کے مزاحیہ اداکار میکس لینڈر سے بہت متاثر تھا۔ اس نے اپنی ایک فلم بھی میکس لینڈر کے نام کی۔ چیپلن کا تخلیقی کام 75 برس پر محیط ہے، جو اس کے بچپن میں ملکہ وکٹوریہ دور میں برطانوی سٹیج اور موسیقی کے حالوں سے شروع ہوا اور 88 برس کی عمر میں اس کی موت تک جاری رہا۔ میری پک فورڈ، ڈگلس فیئر بینکس اور ڈی ڈبلیو گرفت کے ساتھ مل کر 1919 میں چارلی چیپلن نے یونائیٹڈ آرٹسٹس نامی فلم اسٹوڈیو قائم کیا۔ 1999 میں امریکن فلم انسٹی ٹیوٹ نے چیپلن کو تمام ادوار کا 10واں بہترین اداکار قرار دیا۔ 2008 میں چارلی اے لائف نامی کتاب پر تبصرے میں مارٹن سیف نے تحریر کیا، چیپلن صرف بڑا نہیں تھا، وہ دیو ہیکل تھا۔ جارج برنارڈ شاہ کو چیپلن کے کام کے معیار کے لاسانی ہونے کا بہت احساس تھا اور اس کی فلموں میں تقریباً ہر حیثیت میں کام کیا، جیسے اداکار، ہدایت کار، پیشکار، مکالمہ نویس، موسیقار وغیرہ۔ وہ چیپلن کو فلمی صنعت کا واحد جینیس کہتا تھا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم چارلی چیپلن کی زندگی پر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف۔ فرینڈز، چارلی چیپلن 16 اپریل 1889 کو لندن میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد چارلس اسپینر چیپلن اور ماں ہینا چیپلن لوکل میوزک ہالز میں سنگر اور جونیئر آرٹسٹ تھے۔ چارلی کا بچپن بہت ہی مشکلوں سے گزرا۔ ایک بار چارلی کی ماں سٹیج پر گانا گا رہی تھی، تبھی گلا خراب ہونے سے ان کی آواز بند ہو گئی۔ وہاں کی آڈینس ہنگامہ کرنے لگی اور جوتے سٹیج پر پھینکنے لگی۔ ایسے میں اپنی ماں کو بچانے کے لیے 5 سال کے چارلی چیپلن سٹیج پر آ گئے اور اپنی توتلی زبان میں ماں کے گانے کی نقل کرنے لگے، جس سے آڈینس نے بہت لطف لیا اور ان کو بہت سراہا۔ سٹیج پر سکوں کی بارش ہونے لگی اور 5 سال کی عمر میں یہ چارلی کی زندگی کی پہلی کمائی تھی۔ تبھی سے چارلی اچھی طرح سمجھ گئے کہ اصلی زندگی میں جو غریبی ان کے دکھ کی وجہ تھی، سٹیج پر لوگوں کو وہ خوش کرتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آگے چارلی کی فلموں میں دکھ، غریبی، اکیلے پن اور بے روزگاری کو انہوں نے ایک فن اور مذاق بنا کر پیش کیا۔ اس کے کچھ دن بعد چارلی کے ماں باپ طلاق لے کر علیحدہ ہو گئے، جس کی وجہ سے چارلی کو اپنی ماں اور ایک بھائی کے ساتھ دارالامان میں رہنا پڑا، کیونکہ ان کی ماں کے پاس کوئی روزگار نہ تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ چارلی کی ماں پر پاگل پن کے دورے پڑنے لگے، جس کی وجہ سے عدالت نے بچوں کو ان کے باپ کے پاس بھیج دیا۔ باپ نے دوسری شادی کر لی تھی اور ستیلی ماں نے چارلی اور ان کے بھائی پر بہت ظلم و ستم کیے۔ کچھ عرصے بعد چارلی کی ماں ٹھیک ہو گئی، جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں خوشیاں واپس آنے لگی۔ چارلی اسکول تو جاتے تھے، لیکن ان کا دل پڑھائی میں نہیں لگتا تھا۔ وہ ایکٹر ہی بننا چاہتے تھے۔ وہ پیسے کمانے کے لیے اسٹیج شو کرنے لگے اور روزمرہ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بہت سے چھوٹے موٹے کام بھی کیے۔
ان کا خواب ایکٹر بننا ہی تھا، اس لیے وہ روزانہ کی بنیاد پر بلیک مور تھیٹر جاتے تھے۔ ایک بار وہ اسٹیج شو کر رہے تھے، تب ہی ان پر ایک ڈائریکٹر کی نظر پڑی۔ اس نے چارلی کی صلاحیتوں کو پہچان لیا۔ اس ڈائریکٹر نے چارلی کی ملاقات ای ہیملٹن سے کروائی۔ ہیملٹن نے چارلی کو شرلاک ہومز میں کردار آفر کیا۔ چارلی کو پڑھنا نہیں آتا تھا، اس لیے انہوں نے چارلی کو اسکرپٹ رٹوانا شروع کیا۔ شرلاک ہومز سیریز میں ایکٹنگ کر کے انہوں نے خوب شہرت کمائی۔ حالانکہ اس کے بعد بھی چارلی کی زندگی غریبی کے ارد گرد گھومتی رہی۔ چارلی 5 فٹ 5 انچ کے چھوٹی قد والے دبلے پتلے سے انسان تھے، جو لوگوں کو اپنی ایکٹنگ سے غریبی اور غمی میں بھی خوشیوں بھری زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس وقت دنیا عالمی جنگ کے دور سے گزر رہی تھی۔ چارلی نے اپنی زندگی میں صافی کے فرائض بھی سر انجام دیے، جس کی وجہ سے ان پر روس کا ایجنٹ ہونے کا الزام بھی لگا۔ 10 سال تک امریکی میڈیا اور گورنمنٹ چارلی کے لیے آفت بنی رہی۔ چارلی کی فلم لائم لائٹ 1952 میں ریلیز ہوئی تھی، لیکن امریکہ میں اس کو بین کر دیا گیا۔ چارلی کو امریکہ سے بہت لگاؤ تھا۔ چارلی نے اپنی پہلی شادی امریکہ میں ہی اونا اونیل نامی لیڈی سے کی، لیکن امریکیوں کی بے رخی سے وہ اندر سے ٹوٹ گئے، اس لیے وہ امریکہ چھوڑ کر لندن آ گئے، لیکن یہاں صحیح رہائش نہ ہونے کی وجہ سے وہ سوئٹزرلینڈ چلے گئے۔ چارلی کو اپنی عظیم ایکٹنگ کے لیے بہت سے ایوارڈ ملے۔ 1940 میں دا گریٹ ڈکٹیٹر کے لیے ان کو بیسٹ ایکٹر اور 1952 میں ان کی فلم لائم لائٹ نے میوزک کے لیے آسکر ایوارڈ جیتا۔ چارلی اتنے مشہور اداکار تھے کہ 1995 کے آسکر ایوارڈ کے درمیان دا گارجین اخبار نے سروے کیا تھا، جو یہ جاننا چاہتا تھا کہ لوگوں کا سب سے پسندیدہ اداکار کون سا ہے۔ سروے رپورٹ کو دیکھ کر کوئی حیران نہیں ہوا کہ چارلی سب سے پسندیدہ اداکار تھے۔ آج بھی لگ بھگ لوگ ان کو بہت پسند کرتے ہیں اور ان کی ایکٹنگ کی نقل کرتے ہیں۔ مائیکل جیکسن نے چارلی چیپلن کے لیے کہا تھا کہ وہ ان کے جیسا بننا چاہتے ہیں۔ ان کی زندگی ایک ایسی کہانی ہے جو دکھ، درد اور آنسوں کے سائے میں بھی خوشیاں دیتی ہے۔ معزز سامعین کرام، چارلی چیپلن نے ایک دن کہا تھا کہ میرا درد کسی کے لیے ہنسنے کی وجہ ہو سکتا ہے، پر میری ہنسی کبھی بھی کسی کے بھی درد کی وجہ نہیں بننی چاہیے۔ دوستو، چارلی چیپلن کی شاندار صحت ان کی آخری فلم ایک کاؤنٹس فرام ہانگ کانگ کی تکمیل کے بعد 1960 کی دہائی کے آخر میں گرنے لگی، اور 1972 میں انہیں اکیڈمی ایوارڈ ملنے کے بعد اس میں تیزی آ گئی۔ 1977 میں انہیں بولنے اور چلنے پھرنے میں مشکل ہونے لگی اور انہوں نے ویل چیئر کا استعمال شروع کر دیا۔ ویوی سوئٹزرلینڈ میں 1977 کے کرسمس کے دن نیند میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ انہیں کورسیئر سر ویوی قبرستان واؤڈ سوئٹزرلینڈ میں دفن کیا گیا۔ 1 مارچ 1978 کو ان کے خاندان سے ناجائز طور پر رقم ہتھیانے کے لیے سوئس کاریگروں کے ایک گروہ نے قبر سے ان کا جسد خاکی چرا لیا، تاہم یہ سازش ناکام ہو گئی۔ چوروں کو گرفتار کر لیا گیا اور جسد خاکی 11 ہفتوں کے بعد جھیل جینیوا کے قریب سے برآمد کر لیا گیا۔ ان کی دوبارہ تدفین کے بعد قبر پر 6 فٹ موٹی کنکریٹ کی تہ ڈال دی گئی تاکہ مستقبل میں کوئی دوبارہ ایسی کوشش نہ کرے۔ دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست عظیم الظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں عظمی وائس۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو، انشاءاللہ اب ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے نئے خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، جئیں اور جینے دیں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ لانگ لی پاکستان، لانگ لی پاک آرمی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، گڈ بائے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اچھی یا بری؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم جو محنت کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کو پسند بھی آ رہی ہیں یا نہیں۔ ویڈیوز کو لائک، کمنٹ یا شیئر کرنے کے آپ کے بالکل بھی پیسے نہیں لگیں گے، البتہ ہماری حوصلہ افزائی ضرور ہوگی، اور اگر ویڈیو میں کوئی خرابی ہے تو ہم اس کو دور کر پائیں گے۔ شکریہ۔